اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فإخوانکم فی الدین ونفصل الآیات لقوم یعلمون وإن نکثوا أیمانهم من بعد عہدهم وطعنوا فی دینکم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. یہ 5 آیات مبارکہ ہیں 11 سے 15. سورۃ توبہ ہے 10واں سے 12 ہے. آیت نمبر 11 کا کچھ حصہ ہم آیت نمبر 5 میں پڑھ چکے ہیں. بس وہاں پر یہ بات تھی کہ ان کا راستہ چھوڑ دو. فخلوا سبیلہم یہاں پر ہے وہ تمہارے بھائی ہیں. ٹھیک ہے. فاخوانکم فی الدین. فرمایا پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. ٹھیک ہے. دین میں کیا ہوا؟ تمہارے دینی اسلامی بھائی ہو گئے. ٹھیک ہے. اور ہم آیات اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیتیں مفصل بیان کرتے ہیں جاننے والوں کے لیے. ٹھیک ہے. علم والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، سمجھداروں کے لیے. اور اگر عہد کر کے اپنی قسمیں توڑیں، ٹھیک ہے، ایمان اس کے بعد کہ وہ یعنی قسمیں کھا چکے ہیں پھر توڑ دیں. ٹھیک ہے. اور تمہارے دین پر منہ آئے. اب یہ منہ آئے ترجمہ تو میں آپ کو ذرا آسان کر دوں. اردو میں آپ بولتے ہیں تانا. ٹھیک ہے. تانا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو تانا مارنا نا، تکلیف دینا نا، کسی کی پرانی باتوں کو یاد دلا کر یا غلط باتوں کو یا اس کی جیسے نقص والی خامی والی باتوں کو یاد دلا کر اس کو شرمندہ کرنا، تانا دینا. ٹھیک ہے. تو یہ اردو میں بھی آپ تانا ہی بولتے ہیں. تو یہاں پر بھی وہی تانا ہی ہے. یہ جمع کا صیغہ ہے اس لیے واو الف آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تا عین نون. ٹھیک ہے. یعنی تمہیں تانا دیں، تانا دے کے اذیت دیں، تمہیں تنگ کریں. ٹھیک ہے. تمہارے دین میں تان کریں تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ تو کفر کے سرغنوں سے یا کفر کے پیشواؤں سے، کفر کے اماموں سے. ائمہ امام کا وہ ہے، جمع ہے یہ ائمہ. ٹھیک ہے. ان کے اماموں سے، نہیں لیڈرز جو لیڈرشپ جو ہے، جو کفر کی لیڈرشپ ہے ان کی بات ہو رہی ہے. تو کفر کے سرغنوں سے لڑو. بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں ہیں، ان کی قسموں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ تو یعنی قسمیں بھی ایسے ہی کھاتے ہیں نا، دھوکہ دینے کے لیے، اس امید پر کہ شاید وہ باز آ جائیں. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی ان کو جو ہے تنبیہ کرنے کے لیے ان کو وارن کیا جا رہا ہے. کیا اس قوم سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی؟ ٹھیک ہے. توڑ دی قسم کو اور رسول کے نکالنے کا ارادہ کیا، حالانکہ انہیں کی طرف سے پہل ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ابتدا بھی ابتدا بھی انہوں نے کی ہے. ٹھیک ہے. جھگڑے کی ساری ابتدا انہیں کی طرف سے، اسلام کی طرف سے نہیں ہے. کیا ان سے ڈرتے ہو؟ اتخشونہم، ان لوگوں سے کیا تم ڈرتے ہو؟ تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے. اللہ احق، اللہ کا زیادہ حق ہے کہ اللہ سے خوف کیا جائے، ڈرا جائے، اس کے عذاب سے ڈرا جائے، کہ اس سے ڈرو. نہیں، اللہ کا زیادہ حق ہے کہ اس سے ڈرو، نہیں اس کا خوف رکھو اگر ایمان رکھتے ہو. اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو حق یہ ہے کہ زیادہ اللہ سے ڈرا جائے. تو ان سے لڑو، اللہ انہیں عذاب دے گا. ان سے لڑو. ٹھیک ہے. ان سے جھگڑا کرو. کس لیے کرنا ہے؟ کیونکہ وہ مالک کے نافرمان ہیں، وہ مالک سے بغاوت کر رہے ہیں. اس لیے بس اگر وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ابتدا یہی سی کہ ہم نے جو آیت اسٹارٹ کی ہے آیت نمبر 11 کہ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں وہ تو دین میں آپ کے بھائی ہو گئے ہیں. اور اگر تم اللہ کے لیے لڑو گے، ان کو تنبیہ دو گے، تنبیہ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں انہیں رسوا کرے گا. یا تو وہ ایمان لا کے تمہارے دین میں آ جائیں گے اور یا پھر ظاہر ہے کہ پسپا ہوں گے، اور تمہیں ان پر مدد دے گا اللہ تعالیٰ. وینصرکم، اور اللہ تعالیٰ ہی تمہاری مدد اور نصرت فرمائیں گے. ٹھیک ہے. اور ایمان والوں کا جی ٹھنڈا کرے گا. جی سے مراد کیا ہے؟ دل کو. ٹھیک ہے. سکون ملے گا. ایمان والے کے دلوں کو اللہ تعالیٰ شفا دیں گے، سکون دیں گے. جیسے کہ ہماری عادت ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کسی بیمار کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں نا اللہ آپ کو شفا دے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کے یعنی کمزور دلوں کو
پریشان دلوں کو اللہ تعالیٰ سکون دے کر ان کو شفا عطا کریں گے، ٹھیک ہے، اور ان کے دلوں کا غصہ دور کریں گے، اور اللہ توبہ کی توفیق دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو، ان کے دل کو ٹھنڈا کریں گے، شفا دیں گے، اور ان کے دلوں کی گھٹن دور فرما دیں گے، ٹھیک ہے، وہی دور کر دیں گے غیظ، غصے کو بھی ان کے جو قلوب میں ہے، اور اللہ جس کی چاہے توبہ قبول فرمائے۔ اللہ توبہ کی توفیق بھی دیتے ہیں اور توبہ کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے دو خوبصورت صفات کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے اس میں صفاتی ہیں، علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم والے اور بہت زیادہ حکمت والے ہیں، یعنی جو بھی حکم دیتے ہیں اس میں حکمت ہوتی ہے، اور اللہ کا علم تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کون سا کام کس وقت بہتر ہے، کس میں کس کے لیے کیا خیر چھپی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے یعنی اسلامی بھائی چارہ اس کا ذکر فرمایا ہے کہ مومن تو سب آپس میں بھائی ہیں، جیسا کہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، ٹھیک ہے، کہ مومن آپس میں سب کیا ہیں، بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایمانی اخوت۔ اچھا، اس کے علاوہ ان کے ساتھ کسی قسم کا ناروا سلوک نہیں کیا جائے گا، جیسے پہلے مسلمان ہیں دیگر مسلمان ہیں، دیگر مسلمانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت اور اس کی رضا کے یہ بھی مستحق ہو جائیں گے۔ معاشرتی، قانونی اور تمدنی حیثیت سے ان کے وہی حقوق ہوں گے جو دوسرے مسلمانوں کے ہیں، انہیں پھلنے پھولنے کے تمام مواقع فراہم کیے جائیں گے، لیکن بس شرط یہی ہے کہ وہ توبہ کر لیں۔ بے شک کہ انہوں نے عمر بھر، زندگی بھر انہوں نے نقصان پہنچایا، ایذا دی، تکلیفیں پہنچائیں، خون بہائے، لیکن پھر بھی اگر وہ دعوت اسلام قبول کر لیں تو انہیں اسلامی برادری میں شامل کر لیا جائے گا، ان کو دینی بھائی بنا لیا جائے گا، وہ دین میں بھائی بھائی ہو جائیں گے، جیسے میرے حقوق ہیں ویسے ہی آپ کے بھی حقوق ہیں، سب کے حقوق برابر ہو جائیں گے، ہر ایک کا خون، مال، عزت، آبرو سب ایک دوسرے پر حرام ہو جائے گی۔ نماز کے اہتمام کا اللہ تعالیٰ نے بار بار حکم بھی دیا، اس کو بار بار اللہ تعالیٰ نے بیان بھی کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے نماز کا بہت زیادہ اہتمام کرنا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی ادائیگی کے لیے لوگوں کو پابند کیا جائے کہ نماز بھی ادا کیجیے اور زکوٰۃ بھی ادا کیجیے۔ اس کے علاوہ اس کا جو اہتمام ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا نظر بھی آنا چاہیے۔ آج ہماری مسجدوں میں جو نمازیں ہو رہی ہیں وہ اثر پذیر نہیں ہیں، ان کے اثرات ثمرات ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کبھی 2 رکعت نماز ایسی پڑھ کے دیکھیں، غور کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اس 2 رکعت کی بات ہم بعد میں کریں گے کہ 2 رکعت نماز کبھی ویسی پڑھیں تو پھر انشاءاللہ ایسا مزہ آئے گا کہ پھر کوشش کریں گے کہ مزید 2 رکعت ایسی پڑھیں، پھر مزید کوشش کریں گے۔ ظاہر ہے دیکھیں دن میں آپ کو کام ہے، ہو سکتا ہے فرض کے وقت آپ کو بہت سارے کام ہوں، آپ نہ ادا کر سکتے ہوں، ظہر کے 4 رکعت آپ اس طرح نہ پڑھ سکتے ہوں جیسے آپ کو پڑھنے چاہیے، ہو سکتا ہے آپ کو بہت سارے مشغولیت ہے، بہت سارے مشاغل ہیں، ہو سکتا ہے عشاء کے 4 فرض آپ اس طرح نہ پڑھ سکتے ہوں، عصر کے 4 فرض اس طرح نہ پڑھ سکتے ہوں، تو رات کے وقت آپ 2 نفل اپنے لیے مقرر کر لیں جو اس طرح پڑھیں کہ جو آپ کو خود بھی دل نہ چاہے کہ اب اس نماز کو بس کروں، بلکہ پڑھتے ہی رہوں، ٹھیک ہے۔ اس 2 رکعت کا جو یعنی ٹینور ہے اس کو طویل کر دوں، اس کو اتنا طول دوں کہ پڑھتے ہی رہوں، اس کا اختتام ہی نہ کروں، تو کبھی 2 رکعت اس طرح پڑھیں۔ ابھی انشاءاللہ اس کی بات ہم بعد میں کریں گے، باقی چیزیں جو ہم نے 4 آیات مزید پڑھی ہیں پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مفصل آیات بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ جو ہمارے لیے ضروری ہے، جو ہمارے لیے یعنی کہنا چاہیے کہ حکم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم بیان کیے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جو کبھی آپ نے آیات متشابہات ہیں ان میں تو آپ ظاہر ہے دیکھیں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے اجمالی طور پر کوئی بات ہو جو آپ کے لیے ضروری نہیں ہو، جو آپ کو علماء سے پوچھنا پڑے، لیکن جو آیات محکمات ہیں، جو جہاں پر اللہ نے حکم بیان کیے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کی ہے، اور کس کے لیے؟ اس قوم کے لیے جو سمجھنا چاہتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ذرا غور کرنے کی ہے۔ جاننے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی کا انجام سمجھتے ہیں، ڈرتے ہیں اور اس کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں جو اللہ کی آیات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کفر کے اماموں اور کفر کے سرداروں کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ مشرک جن سے تم نے ایک معین مدت کے لیے عہد و پیمان کیا ہے وہ توڑ دیں ایمانہم،
یعنی اپنے عہدوں اور اپنے پیمانوں کو کیا کریں وہ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں طعن کرنے لگے، تمہیں طعنہ دینے لگے، دین پر عیب لگائیں اور اس کی کیا کریں، تنقیص کریں، نقص نکالیں، عیب نکالیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو آپ دعوت پیغام بھیجیں، ان کو دعوت دیں کہ دیکھیں آپ ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے؟ ان کفر کے سرداروں کو آپ پیغام بھیجیں کہ ایسا نہ کریں، اس سے باز آ جائیں، ٹھیک ہے؟ اور اپنی حرکات سے اگر آپ باز نہیں آتے ہیں تو پھر میدان میں آ جائیں، ٹھیک ہے؟ اپنے کفر و عناد اور گمراہی سے اگر آپ باز آنے کی کوشش نہیں کرتے تو پھر آئیے میدان میں۔ حضرت امام قتادہ وغیرہ نے فرمایا ہے کہ ائمہ کفر سے یہاں مراد کون سے لوگ تھے؟ ابو جہل، اتبا، شیبہ، ٹھیک ہے، اور امیہ بن خلف، یہ بڑے بڑے جو سردار بنے ہوئے تھے کفر کے سرغنے، یہ سارے مراد ہیں۔ اس کے علاوہ جس دور میں جو بھی ہیں، جس طرح کے بھی فرعون ہیں، حامان ہیں، جس طرح کے بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ سارے یعنی وہ کفر کے سرغنے ہیں جو بڑے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ بہرحال شان نزول کے لحاظ سے تو آپ ظاہر بتا سکتے ہیں کہ یہ ابو جہل وغیرہ ہی ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگرچہ اس آیت کے شان نزول کا سبب مشرکین قریش ہیں، مگر یہ آیت ان کے لیے اور دیگر مشرکین کے لیے عام ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے نا حکم جو عام ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے خاص۔ جن لوگوں کی یہ حالت ہو کہ وہ نہ صرف تم سے عہد کر کے اسے توڑتے ہوں بلکہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے، اس میں طعن کرتے اور عیب نکالتے ہوں، تو سمجھ لو کہ یہی لوگ ایسے ہیں جو ائمۃ الکفر ہیں، ٹھیک ہے۔ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ائمۃ الکفر، یہی ہیں کفر کے ائمہ، ٹھیک ہے، کفر کے سردار۔ ان کی قسموں کا کچھ بھی اعتبار نہیں، لہٰذا تم ان سے اور ان لوگوں کو کسی قسم کا موقع دیے بغیر پیغام دے کر ان سے مقابلہ کرو، تاکہ یہ مقابلے کی زد میں آئیں اور پھر دیکھیں کہ پھر یہ ان کا کیا حال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اپنے یعنی کرتوتوں کا مزہ بھی چکھیں، اور تاکہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ بچ جائیں اپنے کرتوتوں سے باز آ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی دین اسلام میں طعن کرنا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، سیدھی سی بات ہے، ہم اسی کے پیدا کردہ مخلوق ہیں۔ اگر وہ ہمیں پیدا نہ کرتا اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے کہ ہمارا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے پاس اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے مالک تک پہنچ سکیں، ہماری رسائی وہاں تک بہرحال نہیں ہے۔ ہمارے پاس اتنی ہمیں عقل نہیں دی گئی کہ اپنے مالک کو بس ہم ساری چیزیں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کیسے ہے، کیا ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ ہمیں اتنی عقل نہیں دی گئی۔ ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا گیا، جو کچھ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں سکھایا گیا، بس اسی پر ہمیں یقین کر کے، اسی پر ایمان رکھ کے، اسی کے مطابق عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دین میں طعنہ دینا، دین پر لعن طعن کرنا، یہ بالکل بھی اللہ تعالیٰ نے برداشت نہیں فرمایا کہ دین کی آپ توہین کریں۔ دین کی توہین کرنا، کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی توہین کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، تو یہ سب دین میں طعن ہے، ٹھیک ہے۔ اور مسلمانوں کے بھی، جو مسلمان ہیں واقعی مسلمان ہیں اور نام صرف نہیں کام بھی مسلمانوں والے کرتے ہیں، ان کی بھی توہین نہیں کرنی چاہیے، اور توہین تو کسی کی بھی نہیں کرنی چاہیے، اسلام نے تو ہر ایک کو عزت دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ سمجھنے کی بات ہے، اگر کفار نے عہد توڑ دیا ہے اور کفار کی طرف سے عہد توڑنے کے بعد اگر ان لوگوں سے آپ نے مقابلہ نہیں کیا اور ان کو مقابلے کی دعوت نہیں دی تو یہ مسلمانوں کی طرف سے بے حد کمزوری کا اظہار اور انتہا درجے کی ذلت اور بے غیرتی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عہد توڑنے والوں سے درگزر نہیں فرماتے تھے، بلکہ فوراً انہیں ان کے انجام تک پہنچاتے تھے۔ بنو قریظہ اور اہل مکہ کے عہد توڑنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کارروائی اس کی روشن مثال ہے ہمارے سامنے، مگر آج آپ غور کر لیں، دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہیں سارے معاملات، سارے معمولات آپ کے سامنے ہیں۔ انہم لا ایمان لہم، یہاں جو اللہ تعالیٰ نے کفار کے کسی عہد و پیمان کے معتبر نہ ہونے کا جو ذکر فرمایا ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جس کا ثبوت آپ تاریخ پڑھ لیں، سن لیں اور اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بھی دیکھ لیں کہ مسلمانوں کا نام نہاد ہی مسلمان ہیں، ان کے بھی نام و نشان مٹائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ تاتاریوں نے کیا سلوک کیا تھا، آپ دیکھ لیں کہ تاتاریوں نے مسلمانوں
خصوصاً بغداد کے مسلمانوں کے ساتھ 656 میں جو ہجری گزرا ہے کیا کیا. اور آپ دیکھ لیں کہ جب بھی آپ دیکھ لیں کوئی بھی موقع آیا تو کسی نے چھوڑا نہیں ہے, سارے عہد و پیمان کو سائڈ لائن کیا, اور پھر جو کچھ بھی انہوں نے حشر نشر کیا آپ تاریخ بھری پڑی ہے, اور آج بھی آپ کے سامنے بھی آپ اس کا مشاہدہ بخوبی بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اب حال یہ ہے کہ اول تو مسلمان ملتے نہیں ہیں. مسلمان تو خیر میں کیا کہوں, اب تو انسان بھی بہت مشکل سے ہی ملتے ہیں کہ جن کو کہا جائے کہ ہاں واقعی ان کے اندر انسانیت ہے. ملتے نہیں ہیں, اور اگر ہیں مسلمان تو وہ ڈرے سہمے ہیں, چھپے ہوئے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے اگر حق کی آواز انہوں نے نکالی تو جو ان کا حشر ہوگا نا تو پھر وہ ناقابل بیان ہے, بیان نہیں کیا جا سکے گا. تو مسلمانوں کو یعنی سمجھ لیں ایک طرح سے برباد کر دیا گیا, مٹا دیا گیا, اور کسی عہد کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا. یہ سارے حالات و واقعات, سارے آداب جو بیان ہو رہے ہیں اسلامی مملکت کے سربراہوں کے لیے ہیں, اگر وہ ہیں تو ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے, جن کفار مشرکین نے اسلام قبول کر کے اس کے احکام بجا لانے کا وعدہ کر لیا, یا اسلامی مملکت کی پرامن رعایا بن کر رہنا منظور کر لیا, پھر اگر وہ یہ عہد توڑ دیں یا اسلام کے عقائد و نظریات پر زبان یعنی دراز کریں, زبان تان دراز کریں, تو انہیں مملکت اسلامیہ کا باغی تصور کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور تان کا لغوی معنی بھی میں آپ کو بتاؤں, نیزے کا وار کرنا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہر وہ بات جو دل کو دکھ پہنچانے والی ہو اس کو بھی تان کہتے ہیں. اور بعض علماء لغت نے یہ فرق کیا ہے کہ تان کا معنی جب نیزہ زنی ہو تو یہ باب نصرہ ینصرو کے باب پر ہوگا, اور جب تان کا بالقول ہو یعنی زبان سے ادا کرنا تو یہ فتح یفتح کے باب پر ہوگا. یعنی ایک نیزے کے ساتھ وار کرنا ہوتا ہے, ایک زبان سے وار کرنا ہوتا ہے, تو یہ دو الگ الگ باب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. نیزے سے ہوگا تو باب نصرہ سے, اور اگر زبان سے ہوگا تو باب فتح سے ہوگا. ٹھیک ہے. فتح یفتح اور نصرہ ینصرو, یہ زبر اور پیش کا فرق آپ نے سنا ہوگا, اور بس. ٹھیک ہے. اور دین پر تان کرنے کا یہ مطلب ہے کہ دین کی طرف سے آپ دین میں ایسی غلط بات منسوخ کر دیں, دین میں ایسی غلط بات منسوخ کی جائے جو اس کی شان کے لائق نہیں. ٹھیک ہے. یا دین کے وہ عقائد اور احکام جو دلائل قطعیہ سے ثابت ہیں ان کا مذاق اڑا رہے ہوں, ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, ان کا مذاق اڑایا جائے, تو کسی بھی مذہب کا فالوور اس کو برداشت نہیں کرتا. اور اگر کوئی سچے دل سے, دل کی گہرائیوں سے قرآن کا مطالعہ کرے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ سچا دین کون سا ہے, اور سچا دین کیا ہے, اور مالک کون ہے, ہمارا پیدا کرنے والا پالنے والا کون ہے. یہ سب کچھ اس کو قرآن سے پتہ چل جائے گا. اور اگر کہیں پر قرآن میں اس کو کوئی بات نہیں سمجھ آئی تو اس کو سنت سے پتہ چل جائے گا, اگر وہ پتہ کرنا چاہے, اگر وہ جاننا چاہے. اسلام میں ایک حکم ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ کافر ہو جائے تو اسے مرتد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ سچی تو آپ کہیں یعنی سچائی بات یہ ہے کہ, یا سچی بات یہ ہے کہ وہ پھر باغی کہلاتا ہے. اصل میں صحیح کا باغی وہی ہے جس کو اسلام نے کہا ہے. تو ان لوگوں کو کفر کے پیشوا اور سرغنے کہا جا رہا ہے جو قبول اسلام کے بعد مرتد ہو گئے. ٹھیک ہے. یعنی مسلمان ہو گئے پھر کافر ہو گئے. تو جو اسلام کے سائے میں امن و راحت کی زندگی بسر کرنے کے باوجود اتنے طوطا چشم ہیں کہ اس پر زبان تان دراز کرتے ہیں, ان کی قسموں پر اعتماد کرنا یا ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جانا, آپ یہ کہیں کہ بڑی سادہ لوحی ہے, تو سادہ لوحی اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ بہت بڑی حماقت اور بے وقوفی ہے, جو ایمانی فراست سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی. ایمانی فراست کوئی اور چیز ہے. ٹھیک ہے. ان کی کھوپڑی پر جب تمہارا آہنی گرز لگے گا تو ان کو ہوش آئے گا اور وہ حقیقت شناسی کی طرف مائل ہوں گے. کفار کی ذہنیت کا کتنا صحیح یہاں پر تجزیہ ہے, ذرا اندازہ لگائیے. لعلہم ینتہون, اس امید پر شاید کہ وہ باز آ جائیں. انتہا آپ کہتے ہیں نا, بس انتہا کرو. ٹھیک ہے. یعنی بات کو ختم کرو, تو شاید یعنی وہ اختتام کریں, رک جائیں. اب مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم,
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نہایت بلیغ طریقے سے کفار کے خلاف جنگ پر ابھارا ہے اور مسلمانوں کو جوش دلایا اور غیرت دلائی ہے کہ جن لوگوں کے یہ جرائم ہیں کیا تم ان کے خلاف بھی نہیں لڑو گے؟ کیونکہ ظاہر ہے لڑنا ایک کوئی بہرحال بزدلوں کا کام تو ہے نہیں، اس میں تو آپ نے اپنی جان لے کر جانا ہوتا ہے نا، تو جان لے کر جانا اور پھر جان کو واپس لانا کوئی ضروری تو نہیں ہے، بہت سے لوگ شہید ہو جاتے ہیں، تو یہ تو بڑے دل جگرے کی بات ہے کہ گھر بار چھوڑنا، بیوی بچے چھوڑنا، اپنا سب کچھ، اپنے عیش اور عشرت، اپنی جوانی، سب کچھ قربان کرنا، ہر ایک کے بس کی بات تو ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جوش ابھارا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کے 3 جرم بیان فرمائے ہیں۔ پہلا یہ کہ انہوں نے اپنے عہد توڑ ڈالے اور وہ قسمیں بھی جو عہد پختہ کرنے کے لیے کھائی تھیں، وہ یہ تھا کہ صلح حدیبیہ ہو جانے کے بعد بھی وہ بنو خزاعہ کے خلاف، یہ وہاں پر نام تھے نا ان کے، بنو خزاعہ یہ قبائل کے نام تھے، اور یہ بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف تھے۔ بنو بکر کی پیٹھ ٹھوکنے اور اسلحہ وغیرہ سے ان کی مدد کرتے رہے، حالانکہ ان کا ایسا کرنا صلح کے معاہدے کی خلاف ورزی تھی، کھلی ہوئی خلاف ورزی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے سوچتے رہتے، جیسا کہ سورہ انفال آیت نمبر 30 میں گزر چکا ہے کہ قتل کریں، آپ کو شہید کر دیں یا قید کریں، اور کم از کم یہ کہ آپ کو مکے سے نکال دیں، یہ منصوبہ وہ کر رہے تھے نا۔ تو یہ بات تو الگ ہے کہ وہ اپنے کسی ارادے میں، کسی منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ کے حکم سے ہجرت کی۔ اور تیسرا یہ کہ پہلی بار لڑنے کی ابتدا انہوں نے کی، پہلی دفعہ جو جنگ بدر ہوئی تھی تو ابتدا کس نے کی تھی؟ ٹھیک ہے، بدر کے موقع پر ابتدا انہوں نے کی۔ جب ان کا تجارتی قافلہ بچ گیا تھا تو انہوں نے واپس جانے کے بجائے خواہ مخواہ جنگ چھڑی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جنگ احد، جنگ خندق اور بنو خزاعہ کے خلاف جنگ کی ابتدا بھی انہوں نے کی۔ ان تینوں میں سے ہر جرم ہی ان سے لڑنے کا کافی سبب ہے، ٹھیک ہے، مزید اور سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ 3 سبب جمع ہونے پر بھی کیا تم ان سے نہیں لڑو گے؟ کیا تم ان سے نہیں لڑو گے؟ الا تقاتلون قوما نکثوا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ کو سمجھایا ہے، وہم بدؤکم اول مرہ، ٹھیک ہے یہاں، اور پہل انہوں نے ہی تم سے عہد شکنی کی ابتدا کی۔ یہاں ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ مومن لڑنا نہیں چاہتا، مومن کو لڑنے کو دل نہیں چاہتا، مومن نرم دل ہوتے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کے دل میں نرمی، رحمت، شفقت رکھی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے لڑنا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ اپنی ذات کے لیے تو معافی کو پسند کرو، معاف کرنے کو پسند کرو، لیکن جب مالک کا حکم آ جائے تو مالک کا حکم سب پر اوپر ہوتا ہے، سب سے اوپر ہوتا ہے نا۔ سب سے زیادہ پرائیورٹی کس کو حاصل ہے؟ مالک کے حکم کو حاصل ہے۔ اسی لیے دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اتخشونہم فاللہ احق، کیا فرمایا، کیا تم ان لوگوں سے لڑنے سے ڈرتے ہو، حالانکہ اللہ ہی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، ٹھیک ہے، میرا ہی ڈر رکھو۔ میں ہی اس بات کا مستحق ہوں کہ میرے بندے میری قدرت، میری سطوت، میری حاکمیت اور میرے عذاب سے ڈریں۔ میرے ہی ہاتھ میں تمام امور ہیں، وہی ہوتا ہے جو میں چاہوں، اور جو میں نہ چاہوں وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ وہ نہیں ہو سکتا۔ تو تم اٹھو، دنیا کو ظالموں سے پاک کرنے کے لیے ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب لڑنے کا حکم دیا تو کیوں دیا؟ مومنوں سے کیوں کہا لڑو؟ اس کی حکمت بیان کی، اس کی مصلحت اور حکمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، حالانکہ اسے یہ قدرت حاصل ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے حکم کے ساتھ اپنے دشمنوں کو ہلاک کر ڈالے۔ اللہ تعالیٰ قاتلوہم، یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ہے، حق حاصل ہے، قدرت بھی حاصل ہے، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ لیکن بات یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم لوگ ان سے لڑو اللہ کے لیے، تاکہ پتہ چلے کہ تم اللہ والے ہو، ٹھیک ہے۔ تو تم جو ہے دنیا کو ظلم سے خاتمہ کرنے کے لیے ظالموں سے لڑو، ٹھیک ہے۔ اس لیے نہیں لڑو کہ دنیا میں فساد پھیلانا ہے، ٹھیک ہے، فساد کو عام کرنا ہے، نہیں، فساد کو ختم کرنے کے لیے لڑنا ہے۔ بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان سے لڑو، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں عذاب دیں گے، یعنی تمہارے ہاتھوں ان کو اللہ تعالیٰ تکلیف پہنچائیں گے، تمہارے ہاتھوں سے یا تو ان کے نصیب میں ہدایت ملے گی
اور یا تو پھر وہ ذلیل ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دیں گے، رسوا کریں گے، اور تمہاری ان کے خلاف مدد کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کریں گے، اور اللہ مومن لوگوں کے سینوں کو شفا، ٹھنڈک بخشیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ آیت کریمہ تمام مومنوں کے حق میں عام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تمام کے لیے عام ہے، اور ان کے دلوں سے غصہ لے جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بات کو سمجھیے، وہ لوگ اور ان کے دلوں کے گھٹن کو دور فرمائیں گے، ٹھیک ہے، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کے غصے کو دور کریں گے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ شفائے صدور ہی کی تاکید ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک الگ نعمت ہے۔ شفائے صدر، شفائے صدور سے مراد ان ظالموں کا یعنی ظلم ختم ہو جانا، ان کا قتل ہو جانا اور ان کی رسوائی ہو جانا، اور دلوں کا غصہ دور کرنے سے مراد مسلمانوں کو محکومی کی، بے بسی، غلامی میں جو غصہ آتا ہے نا، ہوتا ہے نا، جب اگر آپ غلام بن گئے ہوں، آپ قیدی بن گئے ہوں، تو آپ کو غصہ تو آتا ہے نا، مگر آپ کچھ کر نہیں سکتے تھے، غصہ آپ کو لاکھ آ رہا ہو، لیکن آپ غلام ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ تو اب جب فتح و غلبہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ اس غصے کو دور کر دیتے ہیں، اور ویسے بھی شفائے قلوب کے بعد بھی ظلم و ستم کے جو آثار غصے کی صورت میں باقی رہتے ہیں، الگ حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا بھر کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے واقعات سن کر دل میں غصہ تو آتا ہے نا، نہیں آتا؟ رنج تو ہوتا ہے نا، تکلیف تو ہوتی ہے نا، رونا تو آتا ہے نا، جب کچھ نہیں کر سکتے تو کیا کرتے ہیں؟ رونا ہی آتا ہے، دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، ملال ہوتا ہے نا۔ تو آپ جب بھی کسی کے حالات سنتے ہیں، تکلیف دہ حالات سنتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ دل رنج سے بھر جاتا ہے، دکھ سے بھر جاتا ہے، لیکن اگر آپ اللہ کے لیے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس گھٹن کو بھی، اس ملال کو بھی دور کر دیں گے۔ تاتاریوں کے قصے پڑھیے، چنگیزیوں کے قصے پڑھیے، مسلمانوں کی جو ظلم کی داستانیں ہیں سن کر دل کو کیا ہوتا ہے؟ اتنا ملال ہوتا ہے، دل کو غصہ آتا ہے، بہت رنج ہوتا ہے، لیکن اس غصے کا مداوع کیسے ہو سکتا ہے؟ اس غصے کا مداوع آپ کچھ ہوں گے، کچھ کر سکیں گے، کسی لائق ہوں گے تو جبھی تو اس کا مداوع کر سکیں گے نا۔ ایسے اللہ تعالیٰ تو آپ کو مدد نہیں بھیجیں گے کہ آپ گھر بیٹھے رہیں، آپ عیاشیاں کرتے رہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات پیتے رہیں، اور کلب میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں، اور پھر آپ کے دل کو ٹھنڈک بھی ملے، ایسے کیسے ممکن ہے؟ آپ 1,00,000 عیش و عشرت کی زندگی کے سامان کر لیں، لیکن دل کا گھٹن دور نہیں ہو سکتی۔ دل کا گھٹن، دل میں جو رنج، جو تکلیف ہے، بے سکونی ہے، وہ قائم دائم رہے گی۔ یہ کب دور ہوگی؟ جب اپنے مالک کی بات مانیں گے۔ آتخشونہم، یہاں دیکھیے، یہاں پر ایک بات اور بھی بتائی گئی ہے، یہ بھی جنگ پر ابھارنے کا ایک زبردست اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا آپ کو، کہ جب کسی کو کہا جائے نا کہ کیا تم دشمنوں سے ڈرتے ہو؟ کبھی آپ ایسا ہے نا کسی کا تم ڈرتے ہو، کیا ڈرپوک ہو کیا؟ تو کوئی غیرت مند جب ہوتا ہے نا تو وہ جواب کیا دے گا؟ غیرت مند یہی کہے گا اور کر کے دکھائے گا کہ نہیں، میں دشمنوں سے نہیں ڈرتا، میں ڈرپوک نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ تو پھر مسلمانوں کی ہمت بندھائی کہ تم تو اللہ پر ایمان و یقین رکھنے والے ہو، فتح و شکست اور نفع و نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے، ایسی صورت میں تو لازماً حق بنتا ہے کہ تم کفار کے بجائے اللہ سے ڈرو اور پھر ان کے ظلم کو دور کرنے کے لیے نکلو۔ اور اس آیت نمبر 14 میں اگر آپ دیکھیں گے تو اور 15، ان دو آیتوں میں اللہ نے عہد توڑنے والے کفار سے لڑنے کی صورت میں مسلمانوں کے ساتھ 5 وعدے کیے ہیں، جو سب کے سب اللہ نے پورے فرمائے۔ پہلا یہ کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، پہلی قوموں پر اللہ کی طرف سے قدرتی آفات کے ذریعے سے عذاب آتا تھا، اب تم ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دیں گے، ٹھیک ہے؟ جو کفار کے قتل، زخمی، قید ہونے اور ان سے مال غنیمت کے وصول کی صورت میں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ یحزہم، یہاں پر ہے دیکھ رہے ہیں کیا فرمایا؟ انہیں رسوا کرے گا، ٹھیک ہے؟ ان کی جو بھی طاقت ہے، فورس ہے، ان کے جو بھی سپاہی ہیں، فوجی قوتوں کا گھمنڈ توڑ کر ان کی حکومت کی عزت خاک میں ملا کر انہیں ذلیل رسوا کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا وعدہ ہے۔ تیسرا یہ کہ یہ دیکھیے وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، ان کے خلاف تمہاری مدد
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے، اور تمہیں غلبہ عطا کریں گے۔ اسے الگ اس لیے ذکر فرمایا کہ ہو سکتا تھا کہ کفار تو ذلیل ہو جائیں مگر مسلمانوں کے ہاتھ بھی کچھ نہ آئے، ٹھیک ہے، تو اس لیے۔ چوتھا یہ کہ ویشفی صدور قوم، ٹھیک ہے، مومنین، قوم مومنین یہاں فرمایا، ٹھیک ہے، تمہارے ان سے لڑنے اور غلبہ پانے سے ان مومنوں کے سینوں کو شفا ملے گی جو ان کفار موذیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم سہتے رہتے، ٹھیک ہے، اور سہتے رہے۔ ان سے مراد وہ مسلمان ہیں جو مکہ اور دوسری جگہوں میں کفار کی ایذا کا نشانہ بنے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، مکے میں کیا ہوتا تھا مسلمانوں کے ساتھ۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو دھوپ میں لٹا کر، اور کیا کچھ نہیں ہوتا تھا، میں کیا داستان آپ کو بتاؤں، گھنٹوں گزر جائیں گے، یہ تو اس دور میں ہوتا تھا، آج بھی کیا نہیں ہوتا، زبانیں کاٹ دی جاتی ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا، گرم پانی ٹھنڈے، کیا کچھ نہیں ہوتا، کیا بتاؤں، آپ خود دیکھ سکتے ہیں، آپ تو خود ظاہر اس دور میں رہ رہے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے بیان کی ہیں کہ ان کے ہاتھوں کیسے کیسے ظلم و ستم سہے ہیں، صرف اس لیے کہ اپنے مالک کو مانا ہے، اپنے مالک کو پہچانا ہے۔ سمجھ لیجئے کہ مکے کے مسلمان ہوں یا دوسری جگہوں کے، کفار کی تکلیفوں، ان کی طرف سے دی ہوئی تکلیفوں، ان کی ایذا، ان کے طعنے، اس کا نشانہ ہمیشہ کمزور لوگ بنے ہی رہے، مسلمان بنے ہی رہے۔ اور پانچویں یہاں پر جو بات اللہ نے بیان فرمائی، پانچواں یہ ہے کہ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کے غصے کو دور فرمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ آیا ہے یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اگر سارے انسان بن کے رہتے دنیا میں تو امن ہی امن ہوتا، پھر تو کسی نہ فوج کی نہ فاتح کی نہ کسی سپاہی کی ضرورت ہوتی، اور نہ کسی اسلحے کی اور نہ کوئی سرحد بندی کی کیا ضرورت ہوتی۔ بہرحال دنیا میں نافرمان زیادہ ہیں اور انسانوں سے زیادہ انسان نما، بس کیا کہا جا سکتا ہے۔ تو کفار کے ساتھ جنگ کرنے سے تم اس لیے ڈرتے ہو، اس لیے بچنا چاہتے ہو کہ تمہیں اندیشہ ہے کہ وہ تم پر غالب نہ آ جائیں، کہیں تمہیں موت نہ آ جائے، کہیں تم مر نہ جاؤ۔ دیکھو مرنا تو ایک دن ہے ہی، لیکن سارے وسوسوں کو اپنے دل سے نکال دو۔ ڈرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تمہارا سبق یہ ہے، جو سب سے زیادہ قوی اور سب سے زیادہ توانا ہے، جس کو تم نے اپنا رب اور اپنا معبود، اپنا الہ یقین کیا ہوا ہے۔ اور سچے ایمان کا اور ایمان صادق کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اگر ڈرنا ہے تو اسی سے ڈرو۔ اور میدان میں جب آؤ، میدان میں قدم رکھو گے تم اگر اللہ کے لیے، تو اللہ کی مدد تمہاری پشت پناہی کرے گی، تمہاری پشت پناہی فرمائے گی۔ اس نے کفار کو یعنی رسوا بھی اور ذلیل بھی کرنا ہی ہے، دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ کفار تو ہر حال میں رسوا ہوں گے، اگر دنیا میں رسوائی سے بچ بھی گئے تو کیا ہو گیا، آخرت میں رسوا ہوں گے، کیونکہ اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کرنے کا اٹل فیصلہ فرما دیا ہے۔ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو رسوا تو ہوں گے، اس کا ظہور تمہارے ہاتھ سے ہوگا اور یا آخرت میں ہوگا۔ تمہیں کمزور اور بے بس سمجھنے والے تمہارے قدموں کی ٹھوکروں میں ہوں گے اگر تم مسلمان بن جاؤ گے تو۔ کفار کے ساتھ جنگ کا حکم دے کر انہیں بتایا جا رہا ہے کہ برسوں سے وہ تمہیں ستا رہے ہیں اور تمہارے دل ان کی ایذا رسانیوں سے داغ ہیں۔ اب وقت ہے کہ تم کفر و فسق کے ان علم برداروں پر ضرب کاری لگا کر ان کی جو بھی یعنی کہنا چاہیے کہ غرور ہے، گھمنڈ ہے، اس کو خاک میں ملا دو۔ اسلام کی فتح اور کفر کی ذلت دیکھ کر تمہارے دل باغ ہو جائیں گے اور تمہارا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، اور انتقام کے جو شعلے بھڑک رہے ہیں وہ سرد پڑ جائیں گے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اپنے رحمت سے توجہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس پر چاہتے ہیں۔ اب تک جو کفر سے چمٹے ہوئے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن پر رحمت الہی جب توجہ فرمائے گی تو ان کے دلوں کے قفل بھی کھل جائیں گے، جو تالے پڑے ہیں وہ تالے کھل جائیں گے، اور وہ مستقبل میں اسلام کے جانباز سپاہی ثابت ہوں گے، اسلام کے فرزند بن جائیں گے، تمہارے مسلمان بھائی ہو جائیں گے وہ۔ واللہ علیم حکیم، واللہ علیم حکیم، وہ گزشتہ، گزرا ہوا، موجودہ، آنے والا، موجودہ جو حاضر ہے اور آئندہ آنے والا وقت، اللہ تعالیٰ اس کی ہر بات جانتے ہیں، اور اپنی کمال حکمت کے مطابق جسے چاہتے ہیں توبہ کرنے کی
توفیق عطا کر دیتے ہیں، توبہ سے بھی، توفیق سے بھی نواز دیتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں جو کچھ اللہ نے بیان کیا وہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے بتایا 5 باتیں پوری بھی فرمائی۔ تو ان آیات سے آپ کو کیا معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پکے مومن تھے، تبھی جو کچھ بھی اللہ نے یہ پیش گوئیاں بیان کی ہیں انہی مومنین کے ہاتھوں پوری بھی فرمائی۔ انہوں نے ہی مکہ اور جزیرہ عرب فتح کیا، روم، شام، یمن، ایران، عراق، افریقہ اور ایشیا، مشرق، مغرب تک اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہاتھوں اسلام پھیلایا۔ ان کے ذکر سے مومنوں کے دل ٹھنڈے ہوتے ہیں اور کفار کے دل غصے سے بھر جاتے ہیں۔ اور اس کا اگر صحیح منظرنامہ آپ کو دیکھنا ہے تو سورہ فتح کی آخری آیات تلاوت کیجئے، اس کا ترجمہ پڑھیے تو آپ کا سینہ شرح صدر ہوگا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے کیا بیان کیا ہے۔ اور آیت نمبر 15 کا یہ حصہ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، یہ ہمیں یہاں کیا بتا رہا ہے؟ اور جس پر اللہ چاہے مہربانی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے، ٹھیک ہے، اور اللہ سب کچھ جانتے ہیں کہ اس کے بندوں کے لیے کیا بہتر ہے۔ دیکھیے موقع دیتے ہیں، اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی موقع دیتے ہیں، یہ مہربانیاں ذرا غور کریں۔ اور اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں، حکمت والے ہیں، علیم بھی ہیں، سب کچھ جانتے بھی ہیں۔ وہ اپنے اللہ تعالیٰ علم سے اور شرعی تمام افعال و اقوال میں حکمت سے بھرپور اس کے تمام احکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں اور جو ارادہ فرماتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں، وہ عادل و حاکم ہے، کبھی بھی ظلم نہیں فرماتے اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس خیر کا بھی اور شر کا بھی، بھلائی کا بھی اور برائی کا بھی کوئی بھی ذرہ ضائع نہیں جاتا، ہر ایک کو ہر چیز دکھا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں یا آخرت میں۔ توبہ جس نے کر لی وہ ایک الگ بات ہے، توبہ کو آپ نکال دیجئے، جس نے توبہ نہیں کی اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کے مطابق دنیا اور آخرت میں جزا و سزا دیتے ہیں، ظلم سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں۔ کبھی 2 رکعت نماز ایسی پڑھے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم آپ کو کبھی اور بتائیں گے، بتانا تھا مجھے لیکن بات رہ گئی کیونکہ بات طویل پہلے ہی ہو چکی ہے۔ لیکن یہاں پر ہم نے جو آیت تلاوت شروع کی تھی، آیت نمبر 11 سورہ توبہ کی، تو یہی بات تھی کہ توبہ کریں، ٹھیک ہے، جو لوگ توبہ کر لیں وہ تمہارے دین میں بھائی ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ تو نماز 2 رکعت کبھی فرصت نکال کر ایسی پڑھیں، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو کسی اور وقت میں انشاءاللہ بتائیں گے۔ لیکن نماز توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد اسلام کا سب سے اہم رکن ہے، کسی حال میں جب تک آپ ہوش و حواس میں ہیں بالغ لوگوں پر معاف نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اگر آپ حالت حواس میں نہیں ہیں، آپ نے اپنے ہوش کھو دیے ہیں، بد حواس ہو چکے ہیں، تو پھر اور بات ہے، یا پاگل ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ پاگلوں پر اور بے ہوش لوگوں پر اور بچوں پر نماز معاف ہے۔ تو یہاں پر بات یہ ہے کہ جب آپ توحید اور رسالت کا اقرار کر لیتے ہیں تو سب سے اہم رکن آپ کے لیے کیا ہے؟ نماز ہے، جو اللہ کا حق ہے۔ اس میں اللہ کی عبادت کے مختلف پہلو ہیں، اس میں دست بستہ قیام ہے، جو آپ اللہ کے سامنے اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس میں رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، سجدہ بھی ہے، دعا اور مناجات بھی ہے، اللہ کی عظمت و جلالت کا اور اپنی عاجزی اور بے کسی کا اظہار ہے۔ عبادت کی یہ ساری صورتیں اور قسمیں صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ نماز کے بعد دوسرا اہم فریضہ زکوٰۃ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اکثر جگہ پہ قرآن مجید میں نماز کے ساتھ ہی ذکر فرمایا ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس میں عبادتی پہلو کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی شامل ہے۔ زکوٰۃ سے معاشرے کے اور اس کے قبیلے کے ضرورت مند، مفلس و نادار، غریب اور معذور اور محتاج لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں بھی شہادت کے بعد ان 2 ہی چیزوں کو بہت زیادہ کثیر التعداد ان کو نمایاں کر کے بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 25 پر بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اور بھی محدثین نے بیان کیا ہے، اس حدیث کو بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے، جس نے زکوٰۃ نہیں دی اس کی نماز بھی نہیں ہے، جس نے زکوٰۃ نہیں دی اس کی نماز بھی نہیں ہے، جس نے زکوٰۃ نہیں دی اس کی نماز بھی نہیں ہے۔
خیال رکھیں نماز و زکوٰۃ میں بھی اور دین کے احکامات میں فرق نہ کریں، ہر حکم کو پابندی کے ساتھ عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کیا کریں اور قرآن مجید کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں اور اس پر عمل کریں۔ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، موبائل کھیل کر، گیم کھیل کر وقت کو ضائع نہ کریں۔ یہ وقت آپ کو ملا ہے، اس وقت کا آپ سے حساب لیا جائے گا۔ آپ کے جو فرصت کے لمحات ہیں ان کو آپ غفلت میں، سستی میں، کاہلی میں ضائع مت کریں، فضول باتوں میں، فضول کاموں میں اور ڈراموں میں، ان سب چیزوں میں آپ اپنے وقت کو برباد نہ کریں۔ اپنی جوانی کو، اپنی صحت کو، اپنے وقت کو کارآمد بنائیں۔ اور سب سے زیادہ کارآمد کیا ہے؟ یہ کہ آپ دیندار بن جائیں، آپ اللہ والے بن جائیں، آپ جنت والے بن جائیں، جہنم سے نجات پا جائیں، خلاصی پا جائیں، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہماری دستگیری فرمائے۔